سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ ججز کو بتانا چاہتا ہوں بچوں کے لیے انصاف کتنا اہم ہے۔ بدقسمتی سے کمرہ عدالت میں بچوں کو سنا نہیں جاتا۔ مظلوم بچوں کی آواز سنے بغیر انصاف کی فراہمی ممکن نہیں ہے۔ میں اگرچہ آئینی بینچ میں نہیں ہوں مگر ہم آپ کو سنیں گے۔ ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس کے نقصانات سے اور نقصانات کے پہلوؤں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے، یہ تمام چیزیں حضرت آدم کو عطا کی گئیں۔ اور جب تمام چیزیں، چاہے اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ارضیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علویات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سفلیات کے ساتھ ہو، ہمہ قسم کے علوم ذرہ ذرہ کے حضرت آدم کو عطا کیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب چیزوں کا علم دے دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ بنی آدم کے اندر سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا استعداد عطا کر دیا گیا۔ اب انسان آگے بڑھتا جائے گا اور ایجادات، انکشافات، تخلیقات کا عمل چلتا رہے گا۔ اور 1000 سال پہلے انسان کہاں کھڑا تھا، آج انسان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ایک مسلمان، پھر دین اسلام کا عالم، قرآن و حدیث پڑھانے والا، کیا ان جدید علوم، سائنسی علوم، نئے ایجادات، نئی تخلیقات، ان کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء کے علوم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کا علم عطا کیا۔ آپ نے کشتی بنائی، اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا آپ اتنا بڑا جہاز کیسے بناتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا بنانا، زرہ بنانا، لوہے کے آلات بنانا، اس کا علم عطا کیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ گری، نظام اقتدار، ہر چیز پر تسخیر، یہ قوت آپ کو عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حساب و ریاضی کا علم عطا کیا اور اپنی خدمات خود پیش کی کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے۔ آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں۔ کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہیں؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں ان جدید دور کے لوگوں کو کہ آئیں، میرے مدرسے کا طالب علم کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان عصری علوم حاصل کر رہا ہے، اور تم بھی لاؤ اپنا حساب کہ تمہارے بچے کتنی تعداد کے ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری شرح بہت زیادہ ہے اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، معاشرتی علوم پڑھانا، جغرافیائی پڑھانا مفید سمجھتا ہوں تو امت کے بچوں کے لیے کیوں مفید نہیں سمجھوں گا؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے ان عصری علوم کا انکار کیا؟ یا علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا؟ تاریخ میں تو پڑھیے نا، مدرسہ کیوں وجود میں آیا؟ اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے
یہ خود 1857 سے پہلے بر صغیر میں کیوں نہ تھا؟ اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ مدرسہ بر صغیر سے باہر کیوں نہیں ہے؟ اس پر بھی سوچنا چاہیے۔ اسلام تو ہر جگہ ہے، علماء تو ہر جگہ ہیں۔ میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوروکریسی، میری اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی خوشنما، خوبصورت اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ ہمدردی کے الفاظ استعمال کریں، ہمدردی کے جملے میرے سامنے رکھیں، ہم تو مدارس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو مختلف شعبوں میں کھپانا چاہتے ہیں، ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو باروزگار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ یہ پشاور شہر ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہاں پر اسلامیہ کالج ہے۔ جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا، لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا۔ یہ سرکاری مدرسہ تھا، پھر اسلامیہ کالج بن گیا۔ آج دوسرے کالجز اور اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ بہاولپور میں نواب بہاولپور نے جس جامعے کی بنیاد رکھی تھی اور جس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے علماء درس دیا کرتے تھے، جب سرکار نے اس پر قبضہ کیا، آج ذرا پوچھو تو صحیح وہاں دینی علم کا کوئی نام و نشان ہے؟ تمہارے ہاتھوں تو اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا ہے۔ مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں۔ ہم دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک بنیادی اصول ہے، لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، ہم آپ کے رجسٹریشن نہیں کریں گے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس کھولو، آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ادارہ رجسٹرڈ ہوگا وہ ریاست کے لیے مفید ہوگا، یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا؟ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں۔ بندوق ہے، جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے، اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب ہو جاتا ہے۔ آپ تو دینی مدارس کو، آپ کو کہنا چاہتا ہوں، حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں، بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف۔ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، نوشہرہ سے سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ دینی مدارس فتنہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت تمام مدارس کو دباؤ میں رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمام مدارس کو دباؤ میں رکھا گیا، ہماری رجسٹریشن ختم کی گئی، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن دوبارہ کی جائے۔ دینی مدارس کو حکومت اثر و رسوخ سے آزاد رکھنا چاہتی ہے، جدید اور قدیم تعلیم کا قائل نہیں ہوں، علم علم ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایجادات اور تخلیقات کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت نوشہرہ میں کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ تقریب
तकरीब मुनक्किद की गई। दीनी मदारिस फितना रोकने की जिम्मेदारी पूरी कर रही है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से कहा गया, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त तमाम तालीमी मदारिस को दबाव में रखा गया है। जदीद और क़दीम तालीम का कायल नहीं हूँ, इल्म इल्म है। मौलाना फजल रहमान की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो मदारिस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया गया। मैं ये कहता हूँ कि हमारे रजिस्टर्ड मदारिस जो हैं उन्हें खोला जाए, हमारे बैंक अकाउंट्स को खोला जाए। जो अनरजिस्टर्ड मदारिस हैं उनको रजिस्टर किया जाए ताकि तालीम का सिलसिला और जो इस्लामी तालीमात हैं उनका सिलसिला जारी रहे। हतमी लाज़िम है। फिर इस मदरसे की बका की हम जंग लड़ रहे हैं। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इताअत करते हैं। सल्लल्लाहु अलआफिया वला ततमन्नु लिक़ा अल-अदू व इज़ा लक़ीतुम फस्बतू। अल्लाह से आफियत मांगा करो, दुश्मन का सामना करने की ख्वाहिश न किया करो, और अगर सामना हो जाए तो फिर डट जाया करो। सो अब सामना हो चुका है, सो हम डटे हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और आप समझते हैं हम थक जाएंगे, और तुमने ये सबक नहीं पढ़ा, ये सबक हमने पढ़ा है। हदीस की किताबों में ये दर्स हमने पढ़ा है कि अल जिहाद मादिन इला यौमिल क़ियामा। तो हम तो क़यामत तक दीन इस्लाम के लिए जद्दोजहद करने के कायल हैं। हम थकेंगे कब और क्यों थकेंगे? इसी रास्ते से तो हमने जन्नत में पहुंचना है। तो मायूसी की कोई बात नहीं। और फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जिन बातों का यहाँ जिक्र किया गया, इलेक्शन से पहले पीडीएम की हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी, मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। हमने उनके सामने मसला रखा, उस पर बातचीत का आगाज हुआ। हुकूमत में शामिल पार्टी सरबराहान का इजलास हुआ और तवील बहस के बाद इस बात पर इत्तिफाक हुआ, इस बात पर कि मदारिस को इख्तियार होगा, वो जिस विफाक में चाहें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। जो इन्होंने विफाक तोड़े थे ना, और ये जो कुछ सरकारी विफाक बने थे, हमने उन पर भी इनकार नहीं किया। हमने फराखदिली का मुजाहरा किया है। जो मदारिस की वहदत को पारा पारा करने के जिम्मेदार बने थे और कहीं से फैज़याब हुए थे, हमने उनको भी कबूल कर लिया और हमने कहा आइए, वो जहां चाहें करें। फिर ड्राफ्ट बना, और 1860 की सोसाइटी एक्ट के तहत हमने उसमें एक शक नंबर 21 का इजाफा किया, और उस इजाफे के साथ हमने ड्राफ्ट तैयार नहीं किया, हुकूमत ने तैयार किया, और फिर वो हमारे पास भेजा गया। तमाम तंजीमात मदारिस दीनिया जिस मकतब फिक्र से भी मुताल्लिक़ थे, हम सब ने कबूल कर लिया उसको, और एक इत्तिफाक राय के साथ वो असेंबली में आया बिल की सूरत में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें शामिल थी।
اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ جو پارلیمنٹیرین کہلاتی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہ جس کے چیئرمین بنفس نفیس آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو نہیں ہے اس کے صدر، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری ہیں۔ ان کی اتفاق رائے کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہوا، پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوا، پہلی خواندگی ہو گئی، دوسری خواندگی میں رک گیا وہ، کسی نے روک دیا، ہم نے کہا چھوڑ دیجیے۔ ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق رائے ہے، ہم بغیر کسی ترمیم کے اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو اور وہ بل ایکٹ بن جائے۔ اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے رہے،